دیکھیں کالجز کو کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، ہم نے کہا کہ کالجز کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ جو پہلے بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں اسکول ہو گئے، کالجز، یونیورسٹیز بے تحاشا پیسہ بنا رہی ہیں، مشکل وقت آیا ہے یہ سپورٹ نہیں کر رہے. کالجز کی حد تک یہ بات کتنی درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواز صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے آج صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے چینل کا نام ہے پبلک نیوز، وہ صحیح معنوں میں آج اس سیکٹر کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے اندر ہمیں کئی سالوں سے بے بہا، دہائیوں سے ہمیں بے بہا چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ہم افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی ہم کبھی پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو 5 سے 10% جو اسکول یا کالجز جن کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، جو شاید بہت سال سے کام کر رہے ہوں گے، ہم انہی 5 سے 10% اسکول اور کالجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگنور کر دیتے ہیں ان 95% سے 90% جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اسکول کالجز ہیں جن کی فیسیں بہت زیادہ نہیں ہیں. اگر میں ایز چیئرمین آل پرائیویٹ پاکستان کالجز ایسوسیشن کے بہاف پہ اگر بات کرتا ہوں تو جو ہمارے کالجز ہیں ان کی اگر ہم ایوریج ماہانہ فیس دیکھتے ہیں تو وہ فیس ہمارے ہاں 2500 سے لے کر 3500 روپیہ پر منتھ بنتی ہے، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کم فیس ہے. اور اس کم فیس کے باوجود اسکولوں کی جو فیسیں ایئر کنڈیشن کلاس رومز، جی رانا صاحب، جو اسکولوں کی فیسیں جو ہمارے پاس آتی ہیں 25,000 30,000، جو پیرنٹس سراپا احتجاج ہوتے ہیں 40,000 تک ہمارے پاس وہ آتی ہیں لوگوں کے چلانس. تو کالجز اتنے سستی تعلیم کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ وہ تو 1 لاکھ روپے تک بھی فیس ہمارے ملک کے اندر اسکولوں کے اندر موجود ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے بات کی کہ وہ جو 10% یا 5% ایک حصہ ہے ہمارے ملک کا، ایلیٹ سکولز، ایلیٹ کالجز، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سارے وہ ادارے جو بہت کم فیس کے اندر پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سرکار کے کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہم انہیں کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ ایف بی آر کے پاس بھی موجود ہیں، وہ بینکس کے اندر جو فیسیں لی جاتی ہیں اس کی شکل میں بھی موجود ہیں. اور یہ سالانہ ایوریج جس ایوریج کے تحت یہ سارے کالجز پڑھا رہے ہیں وہ 30,000 سے 40,000 روپے کے درمیان ہے. تو 30 سے 40,000 روپے کے درمیان کے اندر اگر ہم 5 سے 6 لاکھ روپے کے کرائے پہ ایک بلڈنگ لیتے ہیں کالج کے لیے، ہم 40,000 سے زائد تنخواہ کے اوپر اپنے بہترین اساتذہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیسٹ آف دی بیسٹ سیکیورٹی، بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ ہم ان کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اتنا پروفٹ نہیں ہے جتنا گورنمنٹ سمجھتی ہے. اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جس سیکٹر کے اندر خود تعلیم پرووائڈ کر رہی ہے اسی سیکٹر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تعلیم پرووائڈ کر رہا ہے. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ بجائے سپورٹ کرنے کے موسٹ آف دی ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں یہ نقصان کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشنز حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بچے سپورٹس کے اندر، ہمارے بچے بورڈ کی پوزیشنز کے اندر، یونیورسٹیز کی پوزیشنز کے اندر. اور ہماری اگر پاس پرسنٹیج کو آپ کمپیریزن کریں جو گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. تو بجائے اس کے کہ ہمیں مختلف پلیٹ فارمز پہ مافیا کہہ کے ہمیں مختلف پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ یہ شاید تعلیمی ادارے نقصان کر رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں اور ہم ہمیشہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کہ ہمیں اپنے ملک و قوم کے بچوں کو بہترین تعلیم پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ جو ہمارے ملک کے اندر ہیروز جو ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا یہ ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ کھیل کے میدان میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر. جی رانا صاحب، یہ باتیں تو آپ کر رہے ہیں، مجھے آپ فائنل بتائیں نا کہ دیکھیں آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں آل پاکستان پرائیویٹ کالجز کو. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا، آپ لوگ چاہتے کیا ہے کہ کیا گورنمنٹ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو ہمیں گورنمنٹ ہے اس سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے جو بلڈنگز جو رینٹل پہ ہیں ان کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے، کوئی بیل آؤٹ پیکج ہمیں دیا جائے. اب بڑے آسان طریقہ کار اس کے پاس گورنمنٹ کے لیے موجود ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو بلڈنگ مالکان ہیں ان کو انکم ٹیکس کے اندر، ان کو ویلتھ ٹیکس کے اندر چھوٹ دے کے وہ ہمیں ریلیف دلوا سکتے ہیں. ہمارے جو لینڈ لارڈز ہیں جو ہمارے کرائے پہ مختلف کالجز کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ہمیں سیلری کے اندر سپورٹ کر سکتی ہے، جو کہ بالکل ابھی تک ہمیں گورنمنٹ نے کسی طرح کی سپورٹ پرووائڈ نہیں کی. گورنمنٹ ہمیں
% مارک اپ کے اوپر لون پرووائڈ کر سکتی ہے تاکہ ہم اپنے سرکلز کو بہترین طریقے سے چلانے میں کامیاب ہوں. اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم کسی بینک کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کولیٹرل لے کر آئیں. تو اگر یہ کولیٹرل اس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کے پاس موجود ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ضرورت ہی نہ رہے کہ گورنمنٹ سے ہم لون لیں. تو ہمیں بینکس کی طرف سے 0% مارک اپ پہ آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ لون پرووائڈ کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یوٹیلیٹی بلز ہیں اس میں 1% بھی گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک کسی طرح کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی. تو میری گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یوٹیلیٹی بلز کے اندر جو ہم کمرشل لیول پہ یوٹیلیٹی بلز دیتے ہیں, جو فیکٹریز کے لوگ, جو ملز کے لوگ جو بل بھرتے ہیں جس پرسنٹیج سے, جس اس پرسنٹیج کے ساتھ, اس پرسنٹیج کے ساتھ ہم سے پرائیویٹ کالجز سے وہ بلز جو ہیں وہ گورنمنٹ لیتی ہے, تو ان بلز کے اندر ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں. اور خدارہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک کے بہت سارے کالجز, ہمارے ملک کے بہت سارے سکولز بند ہو جائیں, ہمارے بہت سارے اساتذہ جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ وہ بے روزگاری کی طرف چلے جائیں. ابھی تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تمام تعلیمی ادارے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیلریز کو کسی طور بھی کم نہ کریں. اور آپ حیران ہوں گے فواد صاحب کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ منڈے ٹیوزڈے کو صرف فیس لیں گے, اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ مارکیٹس جو ہیں وہ تو آپ نے ہفتے میں 5 دن کھول دیں, اور جب تعلیمی اداروں کی بات آتی ہے اور تعلیمی ادارے کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بہتر طریقے سے SOPs کو فالو کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ 5 دن کے لیے اپنا اکاؤنٹس آفس, اپنے سیٹ اپ سسٹم جو ہے اس کو اوپن رکھیں اور آپ فیسیں کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں منڈے ٹیوزڈے کے اوپر ایک تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا کہ جی آپ منڈے ٹیوزڈے کے علاوہ فیس نہیں لے سکتے. اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ایسے کالجز کو سیل کیا جا رہا ہے. مطلب مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ جب کالج کے اندر آپ فیس لے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس لے لیں, دوسری طرف پیرنٹس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے, پیرنٹس کے پاس, ہمیں اندازہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس ساری صورتحال کے اندر. تو یہ تینوں سیکٹرز کو مل کے اس کا ایک سلیوشن نکالنا پڑے گا. گورنمنٹ جو ہے جب ہمارے ساتھ, ہم نے اخبار میں اپنا کھلا خط لکھا پرائم منسٹر صاحب کے نام, ہم نے اپنے جو راجہ یاسر ہمایوں صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں ان کے نام ہم نے کھلا خط لکھا, اور مجھے افسوس ہے کہ گورنمنٹ کے کسی بھی بندے نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. اور میں حیران ہوں کہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب ان دنوں کہاں ہیں. وہ بجائے آگے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کرنے کے, وہ بجائے آگے بڑھ کے ہمارا ہاتھ پکڑنے کے, ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کہ یار یہ لوگ سال ہا سال سے تعلیم کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کو ہیلپ کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو دلاسا دیا جائے. تو مجھے حیرت ہے کہ وہ کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتے, وہ ہمیں کہیں سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.